سلیمان جب دنیا سے چلے وہ انگوٹھی جسد سلیمان نہیں اتاری نہیں گئی، پہنا دی گئی. اسی لیے تو میں نے بات شروع کی ہے کہ جو لوگوں نے نہیں بتایا آپ کو وہ بتاؤں. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ مزمل سے ایک آیت میرے سامنے ہے. مصور فطرت نے، تصویر نگار جبلت نے، خلاق طینت نے نظر کشی کی ہے اس وقت کی کہ جب وقت نہیں رہے گا بلکہ قیامت ہو جائے گا. فرمایا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اگر تم انکار کرتے رہے تو پھر اس دن سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. شیبا السماء منفطر به، اس دن تو آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے. فرمایا ان هذه تذکرۃ، یہ تو نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تم میں سے جو چاہے وہ رب تک جانے کے لیے سبیل کو اختیار کر لے. یہ نہیں کہا اللہ نے اگر تم نے فلاں کام نہ کیا تو کیسے بچو گے، فلاں عمل نہ کیا تو کیسے بچو گے. فرمایا اگر انکار کرتے رہے تو کیسے بچو. اب نقوی صاحب ثابت ہوتا ہے، تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی سوچے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں عمل نہ کیا تو کیسے بچو گے، فلاں نیکی نہ کی تو کیسے بچو گے، فلاں کام نہ کیا تو کیسے بچو گے. نہیں کفر، تم اگر انکار کیا تو کیسے بچو گے. معلوم ہوا قیامت کا دن بد عمل کی سزا نہیں، بد عقیدہ کی سزا ہے. یوم سزا ظاہر بھائی ہے ہی بد عقیدہ کے لیے، منکر کے لیے، انکار والے کے لیے. اب کلیہ انکار ہے، چاہے وہ عمل میں ہو چاہے وہ عقیدے میں ہو. ترک عمل کے علاج ہیں، انکار عمل کے نہیں. ایک شخص سے عمل ترک ہو جاتا ہے، بچ سکتا ہے. ایک عمل کا منکر ہے، وہ نہیں بچ سکتا. لیکن عقیدہ ایسی شے ہے، نہ ترک والا بچتا ہے نہ انکار والا. اور دل کی خاصیتیں دو بتائیں. یجعل الولدان شیبا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اور آسمان، ہاں نبی صاحب یہ بھی بتا دوں، یہاں یہ مراد نہیں، چونکہ ظاہر بین عالم نواز جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ دن اتنا لمبا ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تو پھر بوڑھے کیا ہو جائیں گے. قرآن سے خود سے نہ کھیلا کرو. یا تو اس کتاب کا وارث کوئی نہ ہو، یہ بے وارث نہیں، اس کے 14 وارث موجود ہیں. جس پر قرآن اترا اس سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اتنا طویل دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. میں بے وقوف یہ بات نہیں. یحسبہ المؤمن کانما صلی 4 رکعات للعصر، مومن کو اتنا احساس ہوگا کہ میں نے عصر کی 4 رکعت پڑھی اور قیامت کا دن ختم. صرف 4 رکعت کہہ کے چپ کیوں نہیں ہو گئے رسول؟ یہ آگے عصر کا کیوں کہا؟ ظہر کی بھی تو 4 ہوتی ہے، ظہر کا کیوں نہیں کہا؟ عشاء کا کیوں نہیں کہا؟ عشاء کی بھی تو 4 ہوتی ہے. یا صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھتے ہو اتنی دیر میں گزر جائے گی قیامت. یہ آگے للعصر کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قسم ہی عصر کی کہی ہے، والعصر. اور میں نے جب تفاسیر اہل بیت کو پڑھا کہ کیوں عصر کی قسم کھائی، 2 تفسیریں ملی عصر کی. پہلی تفسیر میں نے یہ پڑھا، اقسم بالصلاۃ التی صلاها امیر المومنین وتصدق فی. عصر کی نماز علی پڑھ رہے تھے، اسی میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی. اللہ نے اس نماز کی قسم کھائی جو علی نے پڑھی جس میں انگشتری تھی. ایک حقیقت راستہ کاٹ کے میرے سامنے آئی ہے. یہ انگوٹھی جو میرے مولا نے دی تھی، بتائیے کون سی انگوٹھی تھی؟ سلیمان بن داؤد نے دعا مانگی تھی، حب لی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، پروردگارہ مجھے ایسا ملک عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. فآتاہ اللہ الخاتم، اللہ نے انگوٹھی بھیجی، بس انگلی میں ڈالنے کی دیر تھی، ہر شے مسخر ہو گئی. صرف زمین پہ نہیں، ہوا پہ حکومت. فسخرنا لہ الریح عاصفۃ تجری بامرہ، سورہ انبیاء کو پڑھنا. اللہ فرماتے ہیں ہوائیں سلیمان کے امر سے چلتی تھی. ہواؤں کا چلنا ظاہر بھائی امور تکوینیہ میں سے ہے. اللہ کو تو شرک نظر نہیں آیا کہ میرے امر سے کیوں نہیں چلی، اس کے امر سے کیوں چلی. جنات تابع، پریاں تابع، دیو تابع، پرندے تابع، پر سے پر جوڑ کے پرندے چترے رواں کا کام دیتے. ایک جملہ کہوں، سلیمان کی حکومت بیان کر رہا ہے خیبر شکر، زبان علی کی ہو، بیان سلیمان کی مملکت کا ہو، مجمع مبہوت ہے. دائیں طرف سے میرے مولا حسن اٹھے، بابا جانی اتنی بڑی حکومت سلیمان کو اللہ نے عطا کی، کچھ آپ کو بھی دیا. اب جس کا دل
علی کے فضائل کے ہتھوڑے کی دھمک برداشت نہیں کر سکتا، یا چلا جائے یا کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے، نہ دراریں پڑ جائیں گی کلیجے پر۔ علی نے کہا والذی نفس علی بیدہ ان اللہ آتا اباک ملکا یتمنی آلاف سلیمان بن داؤد ان یکونوا فیہ حاجبین۔ فرمایا حسن مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی زندگی ہے، تیرے بابا کو اللہ نے وہ حکومت دی، لاکھوں سلیمان دعائیں مانگتے ہیں کہ ہم اس ملک کے چوکیدار ہوتے۔ سلیمان جب دنیا سے چلے وہ انگوٹھی جسد سلیمان نہیں اتاری نہیں گئی، پہنا دی گئی۔ اسی لیے تو میں نے بات شروع کی ہے کہ جو لوگوں نے نہیں بتایا آپ کو وہ بتاؤں۔ سلیمان کے ساتھ ہی انگوٹھی چلی گئی، وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، دو عامل اور عالم پیدا ہوئے، ایک کا نام ہے بلوقیہ اور ایک کا نام ہے عفان۔ فقط عالم نہیں، عامل بھی، علم طلسمات کے ماہر۔ بلوقیہ ایک کا نام، دوسرے کا عفان۔ علم طلسمات کے اتنے ماہر تھے کہ مردے تک کو زندہ کر لیتے تھے۔ انہوں نے سر جوڑ کے کرام بھائی حساب کیا، کہنے لگے یار حساب لگائیں سلیمان بن داؤد کی میت کہاں ہوگی، چل کے اس کی انگوٹھی اتار لیں، ہم بھی روئے زمین کے حاکم بن جائیں گے، ہر شے ہمارے زیر نگی ہو جائے گی۔ دوسرے نے کہا یار حجت خدا کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی، انہوں نے کہا ہم دو ہیں نا، ایک دور رہے گا ایک انگوٹھی اتارے گا، زیادہ سے زیادہ مر ہی جائے گا نا، دوسرا اسے زندہ کر لے گا، اتاریں گے ضرور۔ علم طلسم کے ذریعے پتہ چلا فلاں پہاڑ کی فلاں غار میں سلیمان کی میت ہے، پہنچ گئے، واقعہ لمبا ہے میں بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ جا کے دیکھا یاقوت کا ایک تخت ہے، لگتا ہے سلیمان ابھی سوئے، انگوٹھی انگشتری مولانا انگلی میں جگمگ کر رہی ہے۔ بلوقیہ نے کہا میں آگے بڑھتا ہوں، عفان تو دیکھتا رہے، مجھے کچھ ہو تو عمل پڑھ کے بچانا۔ وہ قریب گیا، انگوٹھی کو چھوا تھا، 12 کا نور، بس ایک نور چمکا، جل کے خاکستر ہو گیا۔ اس نے طلسم پڑھا، پھر زندہ ہو گیا، پھر کیا، پھر جلا، پھر زندہ کیا، تیسری بار بجلی کے ساتھ کڑک آئی، وہ چلا، عفان دوڑا کہ اب کڑک ہے شاید میری باری نہ آ جائے۔ پیچھے سے آواز آئی عفان یہ تیری عبرت کے لیے تھا، اتار لے انگوٹھی، اب کچھ نہیں ہوگا تمہیں، لیکن عہد کر یہ انگوٹھی خود نہیں پہنے گا، سیدھا مدینے چلا جا، مدینے جا، یہ انگوٹھی میرے حبیب کی خدمت میں پیش کر دے، محمد مصطفیٰ ہی اس کا حقدار ہے، میں میرے اللہ سے کرتا ہوں۔ انگوٹھی لی، رسول کو پیش کی، رسول نے دیکھا، ہاں پہچان لی میں نے، واقعی بھائی سلیمان کی انگوٹھی ہے۔ این علی، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ فکرہ وہ کہنا ہے مجھے کہ جو یہاں ہے اگر جنت آغوش میں نہ اتر آئے تو خیبر شکن نے غضنفر کو علم عطا ہی نہیں کیا، جاگتے رہنا شرط ہے۔ کہاں ہے میرا بھائی علی؟ یا علی یہ انگوٹھی تیری انگشت ولایت میں سجے گی، پہن لے، پہننے کی دیر تھی، جنات دے پری ساری ماورائی مخلوق چیونٹی سے جنات تک ہر شے حاضر ہو گئی۔ مرنا یا امیر المومنین، مولا حکم، فرمایا ہم تمہاری اطاعت کے محتاج نہیں، چاہو۔ دن گزرتے رہے، گرتی رہی جعفر نقوی انگوٹھی میرے مولا کی انگشت میں، جنات نے ہوا میں بحث شروع کی۔ اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو ابھی میری زبان پہ فالج گرے، ورنہ شک کرنے والے کے دماغ پہ گرے۔ جنات نے ہوا میں بحث شروع کی، فرشتوں نے بزم افلاک میں بحث شروع کی۔ علی اپنی انگلی میں روح زمین کی سلطنت کا خلاصہ لیے پھرتا ہے۔ کیا کوئی سائل اگر اللہ کے نام پر یہ انگوٹھی مانگ لے علی دے دیں گے یا نہیں؟ زکوٰۃ میں انگوٹھی کا دینا علماء سناتے ہیں تمہیں، انگوشتری کی تاریخ آپ کا یہ خاتم سنائے گا۔ کیا علی اللہ کے نام پہ اتنی قیمتی انگوٹھی دے دے گا؟ کچھ کہنے لگے یار مشکل ہے، یہ کوئی عام انگوٹھی تھوڑی ہے، ہوا تابع، ذرے سے طیور تک ہر شے مسخر، یہ مشکل ہے۔ حجاب الہی میں زلزلہ آ گیا، جبریل فرشتوں کو اپنی جگہ چپ کرا، جنات کے منہ اپنی جگہ بند کر، کیوں میرے ولی اعظم کے جود و فیض کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ ابھی بھیکاری کا روپ اختیار کر، سوال کر، آزما لے۔ سائل کا روپ پکڑا نبی صاحب، مسجد نبی کے دروازے پہ آیا، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے علی، دروازے پہ آیا، اللہ کے نام پہ سوال ہے۔ شیعہ سنی نے لکھا اپنی کتابوں میں لم یؤت لہ احد، کسی ایک نے بھی کچھ نہیں دیا، کسی ایک میں علی بھی شامل ہے۔ پھر سوال کیا لم یؤت لہ احد، کسی ایک نے بھی کچھ نہیں دیا، اس میں علی بھی شامل ہے۔ ثم رفع راسہ نحو العرش، پہلے کیوں نہیں دیا علی نے؟ کیونکہ اس وقت شعاع ولایت آفتاب کبریائی میں ضم تھی۔ عرش کی جانب سر اٹھا کے سائل نے کہا اللہم شہد، اللہ میاں گواہ رہنا تیرے دروازے سے خالی جا رہا ہوں۔ جب آواز عرش پہ گئی علی بھی وہی تھا، شعلہ اصبعہ نحو السائل،
علی نے اپنی انگلی سائل کی طرف بڑھائی. آپ سلمان مجھے پتا نہیں کہ میرے سامنے کون کتنے پانی میں ہے, کس کا ظرف سماعت کیا ہے. اس نے پکارا نقوی صاحب اللہ کو, ہاتھ بڑھایا علی نے. 1400 سال پہلے فیصلہ ہو گیا کہ پکارو علی کو یا جلی کو, عطا علی سے ملتی. مولانا دو روایتیں ہیں, ایک ہے سائل نے انگوٹھی اتاری, دوسری میں تار الخاتم الی السائل, انگوٹھی پرواز کر کے گئی. جو بھی ہو, جبریل نے انگوٹھی لی, یہ جا وہ جا چشم زدن کی دیر میں فرشتوں نے کہا میں یکون مثل ابن ابی طالب, کون ہو سکتا ہے ابو طالب کے بیٹے جیسا. میں نے تو نبی کو دی, علی نے بھیکاری کو دی. یہ نماز چکے گا بھائی عصر کی تھی, اسی لیے رسول نے, اللہ نے بھی والعصر کہہ کے قسم کھائی, اور رسول نے بھی کہا مومن کو تو قیامت کے دن بس اتنا ہی احساس ہوگا جیسے 4 رکعت عصر کی پڑھی دن خاتمے کو. مولانا لغت میں ہے یا نہیں عصر؟ عصر کے لفظی معنی کیا ہے؟ یہ اسارے سے ہے, نچوڑ, جوہر, کسی بھی شے کا رس نکال لو وہ عصر ہے. مسجد کی اوٹ میں نہیں ہوں, منبر پہ ہوں, میدان میں, دن کی روشنی سپیکر پہ ڈنگے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں. دوسری تفسیر یہ ہے انما العصر هو القول, عصر لقب ہے تیرے 12ویں امام کا. بقیت اللہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ عصر الہی ہے, نچوڑ ہے جبریل. یا عصر علی یا عصر 12واں. اور رسول نے کہا جتنی دیر میں عصر کی رکعتیں پڑھتے ہو, یعنی جو علی سے مہدی تک کو دل میں بسا کر قیامت کے دن جائے گا اس کے لیے 50,000 کا دن نہیں ہے. طاہر بھائی اب یہ چھت ہے, اس کا کام کیا ہے؟ سایہ ڈالنا. اب اگر کوئی یہودی بھی یہاں آ جائے چھت سایہ تو ڈالے گی, لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. لواء الحمد کا پرچم علی کے ہاتھ میں ہوگا, ایک ایک پھریرا شرق سے غرب تک. رسول فرماتے ہیں 3 پھریرے ہیں اس کے, ایک پر لا الہ الا اللہ, دوسرے پہ محمد رسول اللہ, تیسرے پہ علی ولی اللہ. اس دن لواء الحمد وہی کام کرے گا جو دنیا میں علی کی ذوالفقار کرتی تھی, یعنی آندھی کی طرح چلتی تھی. کافر کاٹتے 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 ایک سر چھوڑ کے اگلے پہ, پھر کاٹتے 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 2 سر چھوڑ کے تیسرے پہ. لواء الحمد میں بھی رسول کہتے ہیں یہی ہوگا, مشرق سے مغرب تک ایک پھریرا. لیکن جہاں جہاں مومن ہوگا وہاں وہاں سایہ ہوگا, جہاں جہاں منکر ہوگا وہاں دھوپ ہوگی. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اگر تم انکار کرتے رہے تو کیسے بچو گے اس دن سے؟ انکار نہیں کرنا, شک بھی نہیں کرنا. راز کی بات بتاؤں, الو کا پٹھا نصیری اپنی طرف سے تو بڑا چودھری بنا پھرتا ہے نا کہ دیکھو نا میں نے علی کی کیا تعریف کی اللہ کہہ کر. حرامی تجھے بھی تو شک ہوا نا. میں نے مولانا اپنے بابا آدم سے بھی پوچھا آپ ابو البشر ہو, پہچانتے ہو علی کو؟ چوپی ہزیان نہ بک, میں پرسوں بنا ہوں. میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ کب سے اس کی کبریائی کی تنہائی کو سجا رہا تھا. بس میں اتنا جانتا ہوں, یہ بھائی آدم نے کہا کہ جس طرح تو نے یہ 10 منٹ پہلے اپنے سامعین کو بتایا کہ پکارا جلی کو جاتا ہے اور گیری علی کرتا ہے, وہ کہتے بس میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ 500 سال میں فراق ہوا میں رویا, فراق جنت میں رویا. مولانا لفظ حدیثوں کے یہ نہیں, سارا علی خدے ہے کنہرین, رخساروں پہ 2 نہریں بن گئی تھیں, گڑھے پڑ گئے تھے, اتنا رویا آدم. پرندے اور جانور پانی پی لیتے تھے آنسوؤں کا. 500 سال بعد بس اتنا ہی رحم آیا. جبریل یہ تو بولا ہے, یہ رو رو کے مجھے راضی کرنا چاہتا ہے. میرا دل ہے کہ دھڑکے؟ یہاں دل ہے, میں جذبات رکھتا ہوں. جا اسے بھولا سبق یاد دلا. جبریل آیا, کچھ یاد دلایا. آدم جب روح تیری آنکھوں میں آئی تھی اور عرش پہ تیری پہلی نظر پڑی تھی, کیا نظر آیا؟ آدم نے کہا 5 نام لکھے تھے, ان کے وسیلے سے پکار اللہ کو. بس دعا مولانا ختم نہیں ہوئی, گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز ابھری. ایک نقاب پوش ہے جس کے پیچھے پردہ دار ہے, آواز دے کے کہا آدم رونا چھوڑ, سر اٹھا, پہچان بھی لے, اتار بھی لے. اماں عرب میں تھی, ابا سری لنکا میں, اور اس وقت سری لنکا کہاں تھا؟ آج جو دنیا کا نقشہ ہے کوہ سراندیپ پر, کوہ سراندیپ آج کل سری لنکا میں ہے. فاصلہ رکھ لیا ذہن میں. کیا کہا نقاب پوش سوار نے؟ پہچانو, اتارو. پیچھے ام البشر سوار تھیں. نبی صاحب آدم ہکا بکا کھڑے ہو گئے. سوار نے کہا آدم سکتا کیوں ہو گیا, اتارتا کیوں نہیں؟ کہا میں بھی کوئی ایرا غیرہ تھوڑی ہوں, میں ابو البشر ہوں, میں خلیفۃ اللہ ہوں, میں مسجود ملائک ہوں, میں اللہ کا نائب ہوں. میں اتنا شعور تو رکھتا ہوں, حیران اس بات پہ ہوں. پکارا میں نے اللہ کو, میں نے تو آواز دی تھی اللہ کو.
اور یہ بھی میں خلیفۃ اللہ ہو کے جانتا ہوں کہ اللہ کا بدن نہیں، اللہ گھوڑوں پہ چڑھ کے نہیں آتا، اللہ جسم نہیں رکھتا۔ پکارا اس کو تو کون؟ فکشف النقاب عن وجہہ، سرار نے نقاب الٹی، کہا آدم لکھ لے اور اپنی اولاد کو بتاتے رہنا کہ پکارا جلی کو جاتا ہے، آیا علی کرتا ہے۔ بس شک نہیں کرنا علی میں، الحمدللہ شک نہیں۔ ہم نے اسی لیے مولانا علی کو اللہ نہیں کہا کہ ہم شک والے نہیں، ہمیں یقین ہے خدا کا جسم نہیں ہوتا، علی کا ہے۔ ہمیں یقین ہے علی سجدے کرتا تھا، خدا اپنے سجدے خود کرتا تھا۔ اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ بندہ ہو کے بندگی کو الگ کر لو، باقی جو وہ ہے یہ ہے، کیونکہ علی دلیل ہے وجود الہی پر۔ اور اگر کہیں اکرام بھائی کمی رہ گئی تو پھر دلیل نہیں بن سکے گا۔ دلیل اللہ ہے، برہان اللہ ہے، باب اللہ ہے، صفت اللہ ہے، مشیت اللہ ہے، قدرت اللہ ہے، عظمت اللہ ہے، عزت اللہ ہے، بس اللہ نہیں۔ اللہ کا ہے، اللہ نہیں ہے۔ بس اگر اس پہ پکے ہو تو نہ تمہیں آج کے دن ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ اس دن ڈرنے کی ضرورت ہے۔